کسی کی سیلری جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے نہیں لگا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ میں آپ کسی کو پابند نہیں کرتے کہ بھئی تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں زکوٰۃ دوں گا، اس طرح سے زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں اس کا طریقہ کار ہے، وہ ایسے نہیں، اس کو تو آپ نے اجرت دینی ہے نا، آپ نے اس کو جو ہے وہ تنخواہ دینی ہے، زکوٰۃ کی رقم سے نہیں۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی سیلری جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے نہیں لگا سکتے کہ جی بھائی اس کو تم بچوں کو پڑھاؤ تمہیں پھر زکوٰۃ کی رقم سے، کیونکہ یہ تو آپ نے زکوٰۃ تو نہیں ہوئی نا یہ، کیونکہ زکوٰۃ میں آپ کسی کو پابند نہیں کرتے کہ بھئی تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں زکوٰۃ دوں گا، تم بچوں کو پڑھاؤ گے، تم امامت کرو گے، تو نماز پڑھاؤ گے، میں تمہیں زکوٰۃ کی رقم سے تمہاری تنخواہ، یہ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس طرح سے زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں اس کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور وہاں پہ خدمت کرتا ہے، تو آپ وہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ بچوں کو دیں گے۔ آپ مثال کے طور پہ وہاں بچے ہیں 100 بچے پڑھتے ہیں، تو آپ نے ان بچوں کو جو ہے وہ 200 روپے دے دیے یا 300 روپے دیے مہینے کے۔ اب وہ ان بچوں نے جب وہ بچے اس زکوٰۃ کی رقم کے مالک بن گئے تو ان بچوں نے کیا کیا کہ 100 روپے جو ہے وہ اپنے استاد کو فیس دے دی، 200 روپے اپنے اوپر خرچ کر لیے یا 100 روپے اپنے اوپر خرچ کیے، 100 روپے دے دیے کس کو، استاد کی فیس کے، اور 100 روپے دے دیے اپنے کھانے کے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ مدرسوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ مدرسوں میں کس طرح سے نظام چلتا ہے، وہ ایسے نظام چلتا ہے کہ وہ جب زکوٰۃ کی رقم آتی ہے تو پھر بچوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ماہانہ وظیفہ ہوتا ہے۔ جب بچوں کو جو وظیفہ مل جاتا ہے تو وہ تو بچوں کے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی ملکیت ہوگی، بچہ کے اس کو آپ نے ہر بچے کو مثال کے طور پہ 500 روپے دے دیے۔ اب جب 500 روپے بچے کو مل گئے تو وہ بچہ اس 500 روپے کا مالک ہے، تو لہٰذا اب بچہ جو ہے وہ وہاں کھانا کھا رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اب وہ 100 روپے ادھر دے دے گا کہ بھئی یہ جو کھانا پکتا ہے، باورچی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے جو اخراجات ہیں اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، تو وہ 100 روپے ادھر جمع کرا دے گا۔ پھر جو ہے وہ 100 روپے فیس کے دے دے گا کہ بھئی میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو یہ 100 روپے فیس کے ہیں، تو یا 200 روپے فیس کے ہیں، تو وہ جو پیسے جمع ہوں گے ان پیسوں سے پھر استادوں کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ باقی کسی امام کو زکوٰۃ کی تنخواہ سے آپ فیس نہیں دے سکتے اس کو، اور اسی طریقے سے جو ہے دیکھیں ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ ہاں یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ان کو کوئی بزنس شروع کرا کے دے دیں، یہ امام صاحب اگر مستحق ہیں تو ڈائریکٹ آپ نے امام کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، اور یہ نہیں کہا کہ ہر مہینے آپ نے تقسیم کر دیا، ہر مہینے دے رہے ہیں، اور اس کو کہیں گے یہ تمہاری تنخواہ ہے، ایسے نہیں، اس کو تو آپ نے اجرت دینی ہے نا، آپ نے اس کو جو ہے وہ تنخواہ دینی ہے، زکوٰۃ کی رقم سے نہیں۔ ویسے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے تو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔